پاکستان میں کتوں کو بھی مار دیتے ہیں, گدھوں کو بھی مارتے ہیں, جانوروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں, تو اشرف المخلوقات کا یہ مطلب ہے. ہم نے سنا ہے کہ انسانوں کو ہی مارتے, انسانوں کو تو مارتے ہی میرے ہیں, خیال ہے کتوں کو کم مار رہے ہیں. نہیں, انسانوں کو تو نفرت کی بنیاد پہ مارتے ہیں, جی کتوں کو ضرورت کی بنیاد پہ مارتے ہیں کہ یہ دنیا ان کے لیے نہیں بنی ہے, ہمارے لیے بنی ہے. نہیں, اس نقطۂ نظر سے تو مارنا جائز نہیں. جانوروں کو مارتے ہیں نا یہاں پہ. پورے آپ کو پتہ ہے پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں پہ کتا مار مہم ہوتی ہے. بیچارے جو یہ گلیوں کے کتوں نے مار دیتے, یعنی جانور جو ہے اس کو قتل کر دیا. آپ کو میں چاکی واڑا میرا علاقہ تھا جہاں الیکشن میں لڑا ہے, وہاں سب سے زیادہ گدھے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ دھوبیوں کا علاقہ ہے, وہاں پر مال برداری کا کام ہوتا ہے. کسی گدھے کی پیٹھ علامہ صاحب ایسی نہیں ہے کہ جس سے زخم نہ رس رہا. ہاں, اللہ, میں نے بھی دیکھے وہاں اللہ اللہ, سب زخمی ہیں. کالی بلی تلاش کر کر کے مارتے ہیں, اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں. اللہ, یہ جانوروں کے ساتھ سلوک ہم اشرف کی المخلوقات علامت سمجھتے ہیں. حضرت سرکار کی تو یہ سنت نہیں ہے. انہوں نے تو ایک گوشت دراز کو شرف بخشا تھا. یہ وہ علم تھا جو عشق کے ساتھ, یہ علم تھا اصل میں. یہ علم, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ علم, میں وہ علم نہیں کہہ رہا ہوں, میں وہ علم نہیں کہا ہے, آپ میرے علم کو سمجھیے گا. یہ علم تھا کہ اس پانی کو لگائیں گے تو کچھ نہ کچھ ہو جائے. یہ علم, یہ علم جذب اثر کہ جز کو علم ہی لوح و قلم حرف و نوا صدق و یقین, علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے جبریل امین, علم کے در پہ جھکاتے ہیں مہو مہر جبین, علم کے باپ سے ہٹ کر نہ زماں ہے نہ زمین, سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے, کربلا ہو تو حسین بن علی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علم, آپ نے علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے, اور جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے. اور علم کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے جہاد, اور جہل کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے فساد. بالکل, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے. علم تو پھر, لیکن یہاں ڈگری پہ زیادہ زور ہے, علم پہ نہیں. زمانے سے معروف سند ڈگری ہے, ہاں, صحبت نہیں ہے. طلاق کی بھی ڈگری پھر جاری ہوتی ہے. اور ہر تبلیغ جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ہوتی, نظر سے بھی ہوتی. جی صحیح بات ہے. جیسا آپ نے فرمایا خواجہ صاحب نے, جی جی, نگاہوں سے بدل. میں نے اس دن علامہ صاحب یہ سب بیٹھے ہیں, یہ بولتا نہیں ہے شہری, یہ چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائی کے. امیر خسرو کے اس کلام کو اب اگر لوگوں نے غنا کی طرف لے گئے, ہمارا قصور تو نہیں ہے. وہ تو محبوب الہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جب نگاہیں ملاتے تھے تو تلک بھی ہٹ جاتا تھا, اور جو ہندو مذہب کی چھاپ تھی وہ بھی ختم ہو جاتی تھی, صرف نینا ملائے ہیں انہوں نے. اور اس میں جو سہاگن کی بات کی ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسا دین پھیلا دیا, ایسا مسلمان بنایا کہ مرے تو مسلمان مرے, یعنی سہاگن مرے. اسی کو تو کہتے ہیں نا بزرگوں کی نظر. اس کو عورتوں میں لگا دیا گانا, خاتون کو بیٹھے سنا رہے ہیں, چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائی کی. بزرگوں کی نظر, اللہ کی نگاہ. اور ایک بات آپ کو ڈر صاحب اور عرض کروں, وہ یہ کہ یہ جو علم کا مسئلہ ہے نا, یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم جب کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے فرمایا یہ کرو, اگر وہ نہیں جانتا ہوگا, وہ کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے کہ میں یہ کروں. بھئی وہ کہتے ہیں پانی لو گے, بھئی ان کے لیے کیوں پانی لے. ویسے پہلے علم ہو جاتا ہے, کسی کے حکم سے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے. اسی لیے اللہ پاک کی معرفت ہوگی نا. المعرفت راس المال, ہاں, والعقل اصل الدین, والحب اساسی, والشوق مرکبی, والعلم سلائی. دیکھیں یہ سب ہے نا. معرفت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بالکل سہل ہوگا. کسی کو آپ نے بتا دیا بھئی آپ کے والد ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, اچھا والد صاحب تو وہ ساری خدمت کرے گا, یہ آپ کے بڑے ہیں, حضرت ہمارے بزرگ ہیں, یہ تو پھر بات تو معرفت, پہلے معرفت ضروری ہے. ہم پہلے معرفت سے پہلے احکام سکھاتے ہیں. اچھا آپ یہ بات مان لیں آج حمزہ صاحب کہ آپ بھی آج ایک الگ ہی کلر میں آ جاؤ. ایک دن آپ نے متقی کہہ دیا, میں ڈر گیا, پھر میں سمجھ گیا کہ آپ نے متقی کہا ہوگا, تکیہ لگانے والا کا. تو اور اگر ہم متقین میں بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اور ہم آپ کا تکیہ لگانے والوں میں ہوں, ہم آپ کا تکیہ لگانے والوں میں ہوں. یہ جو اندر کی چنری اور جو روح ہے, اندر کی چنری, روح سمجھیے, وہ جب کسی ماسٹر کے پاس لے جا کے بیٹھیں گے تو وہ پھر اس کو کاٹ چھاٹ نظر سے کرتا ہے, اور کہیں سخت ہو تو نرم کر دیتا ہے, بغلیں نرم کر دیتا ہے. آپ کے قد و قامت پر تو اس لباس سے روح کو درست کر دیتا ہے. اور یہ کام نظر سے ہوتا ہے, کیونکہ آنکھیں روح کی کھڑکی ہیں. نظر کی تاثیر سے
ہر چیز میں تاثیر، اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے. خطبات میں آپ کی گفتگو میں تاثیر ہے نا. یہ باتیں کوئی اور بھی ہے نا. ابھی شروع میں کیا کہا, آپ کی باتیں رٹ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے, لیکن جو آپ جانتے ہیں اس کے معنی وہ کسی کو نہیں پتا. آپ کو پتا آپ نے کیا کہا. میں ڈاکٹر صاحب اس پر ایک بہت بڑی بات بتا دوں آپ کو, وہ یہ کہ نظر کی تاثیر اور نظر کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا, کیا دلیل دی ہے بھائی, رؤیت نظر, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا, اور پیغمبر کی نظر ان پہ پڑی ہو. واہ واہ واہ. اور جس صحابی نے کسی کو دیکھ لیا وہ تابعی ہو, وہ تابعی ہو گیا. تابعی نے کسی کو دیکھ لیا تو تابعی ہو گیا. سب دیکھ کے ہو رہے ہیں. ساری بات ہو گئی نظر کی نا. دیکھنے والوں کو یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے سب تیری نظر کا, یہ بھی صوفیانہ کلام ہے. اس کو بھی ایک خاتون نے آئٹم شعری تو بہت رنگے ہوئے, یہ بھی صوفیانہ کلام, شعری تو بہت رنگے ہوئے. دیکھنے والوں کو دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا, سننے والوں کو سننے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اچھا, یہ دیکھنا بھی ایک بات عرض کروں کہ آنکھیں کھول کے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, یہ آنکھیں بند کر کے بھی مومن اپنی فراست سے دیکھتا ہے. وہ نور جو ہے وہ مجھے ایک شعر بہت بائک دینا ہے, کیا بات, جلدی لانا بھائی, کیا دوبارہ بیان فرمائیے گا کہ آنکھیں کھول کے دیکھنا. آنکھیں کھول کے دیکھیں گے نا تو بصارت ہوگی. بصارت کی اتنی اہمیت نہیں, آنکھیں بند کر کے دیکھیں گے تو بصیرت ہوگی. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ ذرہ ذرہ مدینے کا پر نور ہے, سارا ماحول جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے, دیکھنے کو کوئی دیدار چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, اور مرزا صاحب نے کہا اس پر, ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. مقرر یہ آخری والا ڈاکٹر صاحب پورا سن لیجیے نا. سوز دل چاہیے, ایک چیز سنیے گا اس کی آپ, ہاں بھائی ذرا اس کی ایک چیز سنیے گا. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے. حالانکہ عموماً چشم نم اگر ہو جائے تو سب بلر ہو جاتا ہے, دکھائی نہیں دیتا, لیکن کیا ہے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب, مگر وہ کون سا شوق طلب ہے, نہیں, اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہوں میسر مدینے کی گلیاں اگر, آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. اور میں یہ شعر اتنا پڑھتا تھا کہ میرا مدینے میں گھر ہو گیا. میں گدائے در شاہ کونین ہوں, میں گدائے در شاہ کونین ہوں, شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہوں میسر زمین پر, سنیے گا, ہوں میسر زمین پر کے زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے. ہوں میسر زمین پر کے زیر زمین, مجھ کو طیبہ میں اپنا گھر چاہیے. اور یہ میں آخر میں شعر ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو روزے رسول کے سامنے کھڑو کے موبائل سے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, جالیوں کی, تکلیف دہ منظر ہوتا ہے, ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں, ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں. لب گشائی
کی جرت مناسب نہیں، ان کے دربار میں ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، ان نئے راستوں کی، بلکہ چھوڑیے صاحب حمزہ صاحب، یہ میں ہم تینوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تینوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور خاص طور پر اپنے لیے تو کہہ رہا ہوں، آپ شاید اس کو اپنے لیے ایکسیپٹ کریں نہ کریں۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا، رونق زندگی کی، شادی کر لی، بچے دیکھ لیے، عزت دے دی اللہ نے، شہرت دیکھ لی، وزیر بنا دیا، اپنے نبی کے در کے اندر پہنچا دیا، خانہ کعبہ میں 2 مرتبہ اندر پہنچا دیا، ویسے قرنی کے روزے پہ پہنچا دیا، خواجہ معین الدین چشتی کے در پہ پہنچا دیا۔ رونق زندگی کی بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا، حمزہ صاحب اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، مجھ کو آقا کی نظر کرم چاہیے، اب نہ کچھ دیدنی ہے نہ کچھ گفتنی، مجھ کو آقا کی نظر کرم چاہیے۔ اور حمزہ صاحب، لوگ سمجھتے ہیں نعت کہنا بڑا آسان کہا، میں ذرا ان کو حسان بن ثابت کے دائرے میں لے کر آتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مدحت سرور دو جہاں کے لیے، اللہ اکبر، عامر لیاقت صاحب آپ کے لیے کہا جا رہا ہے، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیان کا سہارا نہ لو، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ شعر کہنے کو ذہنی رسا چاہیے، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ اور صاحب، یہ جو آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم کو حمزہ کی باتوں کا در چاہیے، ہم کو حمزہ کی باتوں کا در چاہیے، اور ولی کی نظر کا اثر چاہیے، ہم کو حمزہ کی باتوں کا در چاہیے، اور ولی کی نظر کا اثر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام اولیاء کی نظر نصیب فرمائے، سب کی برکتیں نصیب فرمائے۔ پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے، وہاں رہنے کی جو تمنا ہے نا جی وہ اپنی جگہ، لیکن اگر وہاں رہنا ہی سب کچھ ہوتا تو سرکار خواجہ صاحب کو ہند نہ بھیجتے، اور اگر وہاں رہنے ہی سب کچھ ہوتا تو بلال حبشی جس سے بے شک اگر یہ بات توفیقت آپ فرما رہے ہیں، کام لینا اور چاہتے کتنی ہیں۔ بڑی بڑی ہستیاں، میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنے سچے عاشق،
ایک ایک حدیث کے لیے کہاں کہاں تک سفر کیا. اور امام شافعی، امام مالک کو چھوڑ دیا، اور امام احمد بن حنبل، یعنی میں یہ بتاؤں کہ یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہ بھی نہیں جا سکتی. تو اللہ اور رسول آپ سے 500 کام تک لے رہا ہے. تعداد تو صحابہ کی ہے پاکستان کے سرزمین میں. اب وہ ایوب انصاری کا آپ نے کیا ذکر فرمایا. اور میں صدقے اور قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خدا کی قسم اگر مجھے اجازت دے تو میں یہ بات کہہ دوں. بالکل جی. مجھے علماء کے سامنے یہ کہتے ہوئے اصل میں مجھے شرم بہت آتی ہے، کیونکہ میں آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں. نہیں یہ باتیں مجھے بہت عجیب سی لگتی، مجھے نہیں کہنی چاہیے، یہ سب آپ کا منصب ہے. مجھے اتنا اور پیار بڑھ جاتا ہے حضرت علی کے اس جملے سے، جن سے لوگ قصاص عثمان لینے گئے تھے. مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا جا رہا تھا اور جنت البقیع کے باہر دفن کیا گیا. یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ اب وہ جنت البقیع اس کی وجہ سے اور بڑھ گئی، جنت وسیع ہو گئی، جنت الوسیع ہو گئی. واہ واہ، ارے بھائی واہ. حمزہ صاحب نے کہا وہ جنت البقیع نہیں جنت الوسیع ہو گئی. الوسیع ہو گئی. حضرت عثمان کی کرامت آپ دیکھیں. آپ نے کہا باہر ان کو دفنائیں گے، دفنا دو باہر، جہاں عثمان جائے گا وہاں جنت چلی جائے گی. کیا کہیں وہ زمین ذوالنورین ہے نا، ذوالنورین دو نور والا ہے نا، تو جنت تو وہاں چلی جائے گی. وہ زمین ایسی غنی ہو گئی، واہ اے وہ اولیاء اللہ ان کے قدموں میں دفن ہوتے. واہ واہ واہ. اور وہ زمینیں تو دیا کرتے تھے، زمینیں تو دی ہیں انہوں نے. اللہ آج بھی انہیں کے کنویں سے چل رہا ہے سارا سسٹم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں بات بتانے والی تھی، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تدفین کے بعد حضرت علی سے کہا، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جہاں عثمان دفن ہوگا وہاں سے لے کر میرے روزے تک سب جنت ہے. یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں. تو جس پہ مولا کائنات نے فرمایا لوگوں کو الگ کرنے والوں سنو کیا فرمایا. میں اشارہ سمجھ لیا، لوگوں کو الگ کرنے والوں، چار یاروں کو دور کرنے والوں سنو کیا فرمایا. کہا اے عائشہ آپ یہ بات اگر مجھے پہلے بتا دیتی ہم عثمان کو مدینے میں نہیں یمن میں دفنا کے آتے. اور کیا کہنا، کیا کہنا، اللہ اللہ، کیا کہنا. یہ ہے محبت ان کی. ہم یمن میں دفنا کے آتے. جنت اور وسیع ہو جاتی. اور حمزہ صاحب کی یہ بات کہ جنت البقیع جنت الوسیع ہو گئی، جنت الوسیع ہو گئی، اور وہ زمین غنی ہو گئی. زمین غنی ہو گئی. اے وہ اولیاء اللہ، زمین کو مان ہو گیا کیونکہ اس میں عثمان آ گیا. اللہ واہ 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 واہ. رحمت صاحب آج باتیں ایسی ہوتی ہیں، بچے آئے ہیں آج پتہ نہیں. میں ایک بات بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے وہ متعدی ہے. آپ کی کیفیت بیماری ہوں میں ایک متعدی. نہیں اس پر بھی ایک بات بتاؤں حضرت، پھیلتی ہے، وہ یہ محبت بھی پھیلتی ہے، محبت بھی پھیلتی ہے، اور آپ کی محبت جس کا جتنا زیادہ اثر ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بکریاں پالنے والوں میں تواضع ہوگا، بیل پالنے والوں میں حماقت، گھوڑے پالنے والوں میں تکبر، اونٹ پالنے والوں میں بغض. تو گویا جانوروں کا اثر انسانوں پر ہوتا ہے، تو پھر انسانوں کا اثر ان پر کیسے نہیں ہوگا. واہ 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 واہ. اور لاکھوں ناظرین جو آپ کو دیکھتے ہیں حضرت، ان تمام کی نظریں آپ پر لگی وہ آپ کی آنکھوں سے مدینہ دیکھتے ہیں. کیا کہہ دیا انہوں نے، کیا آپ کیا کہہ کیوں دیا، کرتے میرے ساتھ ایسی بات؟ اللہ اللہ مت کیا کریں آپ، کیا سچ کہہ مت کریں آپ، کیا کہہ دیا. سچ کہہ رہا ہوں. مت اور کیا آپ کی جو گم ہو مجھے چھپا جاتے رکھ دیں آپ مت کیا کریں ایسی بات، بس یہ چھوڑ دیں. مت کیا کریں علامہ صاحب، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، حقیقت ہے یہ. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. ایک وقفہ لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ ولی خان مظفر صاحب آپ کا، اور علامہ حمزہ علی قاضی صاحب. آپ کو پتہ ہے نا میری نسبت سیدنا حمزہ سے، آپ کو تو معلوم ہے. آپ کو پتہ ہے میرے وہ کفیل ہیں. اچھا، ہاں میرے وہ کفیل ہیں. اور یہ اس لیے بھی میں کہہ دیتا ہوں، کسی کو تکلیف اس لیے نہیں ہونی چاہیے مبارک، کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی چلے باقی تو سب مردہ ہے. یا ایھا الذین ولا تقول لا ولا تقول فی سبیل اللہ بل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. تو یہ تو زندہ ہیں، تو ہمیں شعور نہیں ہے. ولی خان صاحب آپ جب وہاں جاتے ہوں گے، آپ صرف وہاں کھڑے ہوں، خوشبو کیسی آتی ہے؟ بالکل بالکل آتی ہے نا. احد سے کیسی اٹھتی ہے خوشبو؟ یہ شہداء کی خوشبو ہے. یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم شکل تھے، حضرت حمزہ، نہیں جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو علمدار تھے، ایکچولی علم احد کا ان کے پاس تھا. مصعب بن عمیر، اور انہی کی شہادت کے بعد لوگوں نے تو رسول اللہ کی شبیہ تھے. اور ان کے ساتھ وہاں پہ ایکچولی 3 قبریں ہیں.
باقی سب میدان ہیں. ہاں. 3 قبریں وہاں پر ہیں. ایک قبر ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایک ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور تیسری ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ, جن کو غسیل الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے, جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا. تو یہ وہاں 3 قبریں باہر. تو وہاں کھڑے ہو, قبروں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کوئی, دربار ہے. وہاں تجلیات نظر آتی ہیں, جلوے نظر آتے ہیں. قبروں کو کون دیکھے گا؟ ہاں بالکل, تجلیات نظر آتی ہیں, جلوے نظر آتے ہیں. جی بالکل, خوشبوئیں تجلیات ہوتی کا ہیں. نزول خوشبو, ہوتا ہے. وہ خوشبو تو کبھی کبھی آپ کے گھر بھی آ جاتی ہوگی. ایسی توجہ سے لوگ درود پڑھتے ہیں کہ خوشبو گزر ہو جائے. سکتا ہے جو جتنا تذکرہ کرے گا نا درود کا, اور خوشبو ہی آتی ہے اصل میں. ہمارا تعلق خوشبو سے ہے. اللہ ہم لوگ